ماذا فیہم رسولا کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے انہاں دے وچوں انہاں نوں رسول عطا فرمایا. کائنات اندر رب کائنات نے بے انتہا سب نعمت عطا فرمایا نے. جس نعمت کو بھی دیکھیے ہر نعمت دوسری نعمت تو افضل تے اعلیٰ ہے. اسی پھر جنہ بھی رب دے نعمتوں کا شکر ادا کریے اسی کر نہیں سکتے، لیکن انہاں بے انتہا نعمت عطا کرنے تو بعد بھی رب کائنات نے قرآن پاک اندر کسی مقام تے بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اسی احسان کیتا ہے، بلکہ ہر نعمت دینے تو بعد رب نے کئی نعمتوں کا ذکر رب نے کیتا ہی نہیں. نعمتوں عطا فرمایا نہیں لیکن ذکر نہیں کیتا. احسان تے جتھے رہ گیا نا، یا تے نعمتاں بندہ پہلے نعمتوں کے بارے دسے پھر احسان جتلائے کہ فلاں میں تیرے تے احسان کیتا، فلاں تیرے تے احسان کیتا. لکھاں دی تعداد کے اندر، کروڑاں دی تعداد کے اندر نعمتاں موجود ہیں جنہاں کا رب نے ذکر نہیں کیتا. اگر اسی اپنے جسم پہ غور کریے، رب کائنات نے جو سب جسم عطا فرمایا ان کے اندر اکھ ایک یہو جی رب کی نعمت ہے کہ اگر یہ ضائع ہو جائے تو لکھاں کروڑاں لگ جاتے ہیں پھر بھی اندر ورگی اکھ نہیں بنتی. اگر اسی اپنے ہاتھوں پہ غور کریے، رب نے جو سب ہاتھ عطا فرمائے ہیں، اگر قدر پوچھنی اس بندے کو بندہ پوچھے جنہیں ہاتھ نہیں ہے. آنکھ رب نے عطا فرمائی ہے بڑی نعمت ہے، ہاتھ رب نے عطا فرمائی ہے بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد رب نے عقل عطا فرمائی ہے جہدے نال اسی تمیز کر رہے ہیں کہ اسی مسلمان ہاں، مومن ہاں، کافر ہاں، جو بھی ہاں. یہ رب کی بڑی نعمت ہے. جی عقل دی قدر پوچھنی اس بندے کو پوچھو جڑا کام عقل ہے، جنہوں لباس پان کا شعور نہیں، اپنے دی پہچان نہیں، انہوں بیٹھ کا شعور نہیں، اٹھان کا شعور نہیں. رب فرماتے ہیں انیاں نعمتاں تے عطا فرمائے نے. اکھ وال غور کر، دماغ وال غور کر، کان وال غور کر، ہتھاں وال غور کر، پیراں وال غور کر. انیاں نعمتاں عطا فرما کے رب نے کدی احسان نہیں جتلایا. کدی نہیں فرمایا کہ میں تینوں اکھ عطا فرمائیے جڑی تیرے نظریے دے اندر تیرے نزدیک لکھاں کروڑوں دی اکھ ہے تے جدے ورگی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. میں تو ایڈے بڑے دلوں دے احسان کر کے تے پھر بھی نہیں آکھیا میں دلوں دے احسان کیتا ہے. فرمایا سارے نعمتاں تینوں عطا کیتیاں نے. کائنات کی ہر چیز تیرے واسطے، جانور تیرے واسطے، درخت تیرے واسطے، زمین تیرے واسطے، آسمان تیرے واسطے، بارش تیرے واسطے، اور کائنات کی ہوا کو تیرے واسطے مسخر کیتا ہے. ہر چیز کو تیرے تابع کر کے ہوا نہ ہوئے تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو پر ہمیں تیری زندگی نہیں گزرتی، چھان ہمیں تیرے واسطے زندگی گزارنا مشکل بن جاتا ہے. سارے نعمتاں کرنے کے بعد بھی میں تیرے کو نہیں آکھیا میں تیرے تے احسان کیتا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں صرف اس محبوب کا احسان تیرے تے جتلایا جس محبوب تے میری ذات میں بھی فضل ہے. اس محبوب کا تیرے تے احسان کیتا ہے. یاد آ انیاں نعمتاں دین تو بعد احسان نہیں جتلایا. کدی اس نعمت کا ذکر بھی نہیں کیتا، تذکرہ بھی نہیں کیتا. اللہ فرماتا ہے کہ نعمت اتنی بڑی سی کہ جدا میں تذکرہ کرنا پیا. اگر میں دا تذکرہ نہ کرتا تے کائنات کے اندر کسی بندے کو اس نعمت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چلنا سی. تے اج میں ذکر کر کے اپنے یار دا تذکرہ کر کے اپنے یار کی محفل سجا کے قرآن دے وچ اعلان کیا کرنا وا لوگوں کائنات دے ساری نعمتاں اس نعمت دے صدقے نال ملیاں نے جڑی نعمت محمد کی صورت پر عطا کر رہے ہیں. جڑی محمد کی صورت ہے تو نعمت عطا کر رہے ہیں، یہ ساری نعمتاں اس محبوب دے صدقے نال ملیاں نے. تے دوستو پھر جڑی نعمت ہے ہوندی ملے رب دی بڑی عظیم نعمت ہوے جس رب کو عطا کر کے رب عطا کر کے جس نعمت کو تے رب نہیں کرے میں احسان کیتا ہے تے پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے. اسی اس رات کو اسی لوگ سرکار علیہ السلام کا میلاد منا کے
سرکار کی محفل سجا کے سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کہ جڑی رب نے سب محبوب علیہ السلام کی شکل و صورت میں عطا فرمائی. حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے تھے جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور یہ بزرگ نے کہ جنہوں سنیا کے اندر بھی اور دوسرے مذہب کے علماء بھی مانتے ہیں. آپ خود بھی محدث سن اور آپ کے باپ بھی ایک عالم دین ایک محدث سن. حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سن حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ہر سال میں سرکار علیہ السلام کا میلاد مناتا سن، لیکن ایک سال یہ آیا کہ تنگی یہ نہیں سی کہ سرکار نے میلاد منانے لئی نہ میرے کو لنگر پکاؤن واسطے کچھ سی تے نہ ہی محفل سجاؤن واسطے کوئی میرے کو سلسلہ بنیا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہویا جتنی رب نے مجھے توفیق عطا کی تھی. میں چڑھے لے کے نا پوچھے چڑھے لے کے ادھر تے درود پاک پڑھیا تے سرکار کا میلاد منایا. درود پاک پڑھیا تے سرکار کا میلاد منایا. آپ فرماتے ہیں میلاد منا کے پورا دن گزر گیا. میں سارا دن یہی سوچتا رہا کہ کاش کہ اگر میرے کو لنگر واسطے پیسے ہوتے میں لنگر بچاتا، سرکار کا میلاد مناتا، محفل سجاتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا، نالے انہوں کو طعام کھواتا، نالے سرکار کا بیٹھ کے ذکر کرتا تے میرے تے لنگر بھی میرے کو موجود نہیں سی. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں افسوس ہوا رات کو میں ستا تے سرکار آ گئی. خواب کی حالت میں سرکار آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھا، سرکار تشریف فرما نے، نالے صحابہ بھی موجود نے، ابوبکر صدیق بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق بھی موجود نے، سرکار صحابہ موجود نے. وہی چڑھے پجے ہوئے جڑے میں سرکار کا میلاد منایا سی سرکار کے ہاتھ مبارک میں تے سرکار کبھی اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھوڑتے نہیں، کبھی اس طرح چھوڑتے نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا ساڈے میلاد کی خوشی منائے اسی بھی دی خوشی نال خوش ہو جاتے ہیں. اسی بھی دی خوشی نال خوش ہو جاتے ہیں. تے سرکار اس چڑیاں کو ویکھ کے مسکرا رہے ہیں. بھئی گل چڑیاں دی نہیں ہے، گل ہے سرکار نال محبت دی، سرکار دے نال عشق دی ہے. اگر محبت ہوئے سرکار دے نال عشق ہوئے سرکار کی ذات دے نال پیار ہوئے پھر بندہ پاوے سرکار دی محبت میں جا کے سرکار دے عشق میں جا کے اگر اندر کوئی دیکھنے دا سامان نہ بھی ہوئے محفل سجاؤن دا سامان نہ بھی ہوئے محبوب دی محبت میں جا کے تے گھر دے جیاں نوں بٹھا کے سرکار دا میلاد منا لوے رب پھر بھی راضی ہو جاتا ہے. تے گل نا سرکار ویکھتے تے دلاں میں کہ کیڑا بندہ میرے نال دلوں پیار کرتا ہے. کوئی بندے جو ہوندے نے جڑے لنگر پکا کے ریاکاری کرتے ہیں. جناب فلاں بندے نے محفل کی تھی اج میں بھی کر رہا ہوں دیکھنا لوگ کیویں تعریفاں کرتے ہیں. میری دعوت سارے تو بعد بھی ہونی چاہیے، کھانا میری محفل بعد میں سب تو بعد کیوں ہونا چاہیے. بندے کو پتہ چلے فلاں بندے نے جناب میلاد منایا فلاں نے بھی منایا سی لیکن اس بندے نے یاد کمال ہی کر چھڑیا. لیکن یہ چیز نہ اللہ کو پسند ہے نہ اندر رسول کو پسند ہے. جڑا بندہ سرکار نال مخلص ہو کے جڑا مطلب واقعہ سنایا ہمیں چڑے لے کے بھی سرکار کا میلاد منا لے تے ہوے مخلص ریاکاری نہ ہوئے سرکار نال محبت ہوئے سرکار دی ذات نال عشق ہوئے تے رب وہ بھی قبول فرماتا ہے. سرکار علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی نا تے سویبیا ابو لہب کافر تھی لوڈی سی نوکرانی سی. اس دور میں اندر غلام ہوتے سن، مرد بھی غلام ہوتے سی عورت بھی غلام ہوتے سی، وہ لوڈی آکھیا جاتا سی. ایک وہ غلام سن کہ جنہاں کو یہ عرب دے لوگ خریدے سن پھر اپنے کو رکھتے سن، ایک خدمت کرتے سن عرب دے لوگوں نے اپنے سرداراں دی اپنے آقا دی. سویبیا ایک ابو لہب کی لوڈی گزری سرکار پیدا ہوئے نے. ابو لہب دی وہ لوڈی دوڑ کے گئی ابو لہب دے کول آ کے ابو لہب تینوں مبارک ہوئے رب نے تینوں بھتیجا عطا فرمایا. جب ابو لہب نے خوشی سنی نا بھتیجے دی کہ رب
رب نے میرے بھتیجا عطا فرمایا وہ بھی اس حالت ہے کہ میرا بھائی اس دنیا تو جا چکی ہے، رب نے اس کی نسل چلا چھڑی ہے، اس خوشی میں جا کے بھتیجے کی خوشی میں جا کے انہیں اپنے انگل نال اشارہ کیتا کہ جا تیرے میں اپنے بھتیجے کی خوشی میں تیرے آزاد کیتا، میں تیرے آزاد کیتا۔ اور ابو لہب کا تھوڑا تعارف چھوڑ لو، ابو لہب کون ہے؟ جنہیں سارے سونے نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفاں دیتی ہیں، سرکار نے رسیاں دے اندر کنڈے اینے رکھے، سرکار نے رسیاں اندر کھو اینے کٹے، جنہ اینے کو ستایا گیا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ستاندہ رہا۔ یہ او گستاخ ہے جنہیں سرکار علیہ السلام کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیتا کہ تو سب اس کا سے بلایا ہے، رب دی پھر پکڑ ہوئی، رب نے قرآن دی پوری سورت نازل کی تھی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیری جرأت کس طرح ہوئی ہے میرے یار دینا انگلی اٹھا دی، فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جان کہ تو میرے یار کو اشارے کر رہے ہیں، تو میرے یار کو ہاتھ کر رہے ہیں، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ اور جس بندے دے بارے رب پوری صورت اتارے اور جدی ذلت ہوئے کائنات اندر قریش مکہ اندر، جب لوگ ذلیل کر، جب لوگ خبیث کر، جب سرکار کی خوشی میں جا کے انہیں جناب آزاد کیتا صحیح حضرت عباس سرکار علیہ السلام دے چچا جان جڑے دے بھائی سن، ایک مر گیا، فوت ہو گیا، خاک ترکیب پہ بیٹھتے ہیں کہ عذاب اندر مبتلا ہے۔ پوچھا گیا میرے بھائی دس تیرا کی بنیا؟ انہوں نے کہا جدوں دا میں مریا ہوں میرے سکون قبر چ نہیں ملیا، جدوں دا میں مریا ہوں میرے قبر میں سکون نہیں ملیا، جدوں دا تواڈے کو جدا ہویا کبھی میں ایک رات بھی ایک دن بھی سکون دا نہیں گزاریا، لیکن ہاں جدوں پیر دا دن آتا ہے، جدوں پیر دا دن آتا ہے، اس میری شہادت کی انگلی وچوں شہد تو زیادہ میٹھا تے دودھ تو زیادہ سفید پانی نکلتا ہے، اس پانی کو میں چوس لینا وا میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یار اس دن اللہ نے سب نے بھتیجا جو عطا فرمایا سی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کے اندر وہ جنہیں میں خوشی کی تھی سی اپنے بھتیجے دے آن دی، اپنی لوڑی کو آزاد کیتا سی، جس انگلی نال میں اشارہ کیتا سی اسے انگلی وچوں وہ شہد کو مٹھا دو تو زیادہ سفید پانی ملتا ہے، اس انگلی کے صدقے نال جس انگلی نال اشارہ کر کے میں محبت کی خوشی منائی۔ اچھا پھر دسو جی کافر کو جناب عذاب تکلیف مل سکتی ہے کہ سرکار کا اگر عاشق سرکار کا میلاد منائے تو نہیں مل سکتی؟ اگر سرکار کا عاشق سرکار کا لنگر پکا کے جناب لہدا لا کے گھر کو سجا کے گھر کو نہ سجاوے، دیگا پکا کے گھر کا لنگر پکا کے سرکار کا میلاد منا لے، سارا ایمان ہے، سارا یقین ہے کامل ہے کہ جے اگر کافر کے عذاب تخفیف ہو سکتی ہے تو سرکار کے میلاد نال مومن کو جنت بھی مل سکتی ہے، قبر جنت آباد بھی کر سکتی ہے، سارا ایمان ہے۔ سرکار کے میلاد منان دینا رب بڑا کرم فرماتا ہے۔ پچھلے جمعے دن بھی کچھ واقعات میں بیان کیتے سن کہ سرکار علیہ السلام کا میلاد صحابہ کرام نے کس طرح منایا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، میرا دل کرتا تم سوال دیں، لیکن گل وہی میلاد والی ہے۔ سرکار علیہ السلام مدینے میں ٹرے چند صحابہ سرکار پر موجود نہیں، صحابہ موجود ہے، سرکار ٹورتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اسی گزرے نا حضرت عامر بن عبداللہ انصاری، عامر بن عبداللہ انصاری کے گھر کے کولوں تو سرکار رک گئے، گھر میں کچھ آواز آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ رک لو، سن رہی آوازیں کس چیز ہیں؟ انجی کیا لگتا سی جی میں مجمع بیٹھا سامنے محفل سجی ہے، ایک خطیب کھلو کے
سرکار نے تعریفاں پیا کرتا ہے، سرکار نے تعریفاں پیا کرتا ہے. سرکار کان لا کے کھلو گے. اور حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں بیٹھ کے گھر کے جیوں کو اکٹھا کر کے رشتے داروں کو بلا کے تے جناب سارے رشتے دار کول بیٹھے نے. حضرت عامر انصاری کھلو کے سرکار کا ذکر بھی کرتے. کبھی سرکار کے حسن کا تذکرہ، کبھی سرکار کی شجاعت کا تذکرہ، کبھی سرکار کی بہادری کا تذکرہ، کبھی سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ، کبھی سرکار کے زلف واللام کا تذکرہ، کبھی سرکار کے یاسین کے سہرے کا تذکرہ. کتنا خوش قسمت ہے صحابی کہ جنہ میلاد خود محبوب کان لا کے بسو دیتے. اچھا دھیان پہلے ہوتے سب دیوار چھوٹیاں تسی جاؤ نا دھیان دے اندر پہلے دور کے اندر ہوں شاید شعور آ کے لوگ دیوار بڑھیا کر لیا جو بھی ہے جس طرح بھی سیٹ اپ سی. پہلے دور دیوار ہوتے سب چھوٹیاں گھر کی دیوار کی باہر ہوتی سی چھوٹی ہوتی سی. اندر بندے نظر آتے سن کی پہ کرتے نے کتنے پہ ٹوڑتے نے اور کوئی نہیں نظر آتا سی کہ کام آتا صرف نظر آتا سی. سرکار کھلوتے نے دیوار پہ سنتے نے عامر انصاری کا ذکر کہ عامر انصاری کی کیا کرتا ہے. جو سرکار نے اپنے طریقوں سنیا نا تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ چلو نا یہ گھر ٹوڑ چلیے، یہ گھر ٹوڑ چلیے. ایک صحابی اگے ٹریا انہیں جا کے بوا کھٹکایا حضرت عامر انصاری دا بوا کھٹکایا تے بوئے تے آیا حضرت عامر انصاری دا پتر. جو بوا کھولیا نا سامنے سرکار دی ذات سی. تھوڑا جا اپنے آپ کو رکھو نا تصور وچ محفل سجی ہوے ذکر ہوے محبوب دا. جے محبوب آپ ہی گھر آ جائے تو پھر کی صورت حال بنے گی. تو موٹی مثال دینا محفل بندہ سجائی بیٹھا ہوئے تے پیر و مرشد کو دعوت نہ دیتی ہوئے محفل سجا کے خوشیاں منا رہے ہوئے جے پیر بما اپنی جماعت دے بوئے ہوتے آ جائے. جے بندہ اگر سچی محبت کرتا اپنے پیر و مرشد کے نام تو پھر وہ کی خوشی کا اندازہ لانا کہ ان کتنی خوشی ہونی. جے استاد آ جائے بوئے ہوتے شاگرد خاص ہوئے استاد نال محبت کرنے والا اچانک استاد کا پھیرا گھر وچ پہ جائے تو شاگرد دے دل کی کتنی خوشی ہوے گی. جب سرکار آ گئے بوا کھڑ گیا حضرت انصاری عامر انصاری کا پتر جب انہیں بوا کھولے تو نال چھال ماری کھینچ لی اور نے کہا ابا جس محبوب کا تو تذکرہ کرنا بیٹھا ہے، جس محبوب کی محفل سجا کے تو جس محبوب کا ذکر کرنا پہ محبوب آ گئے. اور تو جناب کیفیت ہی بدل گئی، وہ سارا سما ہی بدل گیا. وہ پہلے تے رب دی رحمت نازل ہوندیا پئی سرنا محفل تے رب دی رحمت ہی نازل ہوندی ہے نا. پہلے تے رب دی رحمت نازل ہو رہی سن، رب دے برکات دا ظہور ہو رہا سی، لیکن ہو رحمت للعالمین آ گئی ہے جڑا کائنات واسطے رحمت ہی رحمت ہے. اچھا میں گل دسو یار حدیث سنی نا آپ سے کہ سرکار دے روزے مبارک تے 70,000 فرشتے آندے نے آندے کہ نہیں آندے. اچھا درود پاک پڑھتے ہیں وہ پھر ٹر جاتے ہیں پھر ہور آ جاتے ہیں. 24 گھنٹے ایک فرشتے آتے ہیں پھر وہ ٹر جاتے ہیں پھر ہور آ جاتے ہیں. اسے تے ٹائم ڈیوٹی شروع ہوندی جڑے کل آئے ہوندے اسے ٹائم وہ اج اسے ٹائم ٹر جان گے دوسرے پھر آ جان گے. کم کی محبوب کی ذات کو درود و سلام پڑھیں. تھوڑے درود کی سرکار کی ضرورت نہیں ہے، تسی پڑھو یا نہ پڑھو رب نے ڈیوٹی لا چھڑی ہے. فرشتہ دیا حاجے محبوب آئے نہیں سن دنیا وچ رب تے تو ہی درود پڑھدا سی. محبوب دا وجود رسول کائنات وچ نہیں آیا سی. حاجے محبوب ماں دے پیٹ وچ نہیں آئے سن، کسے نبی دی پشت مبارک وچ نہیں سن. رب ادو ہی محبوب کی ذات درود پڑھتا سی کہ رب کے فرشتے بھی پڑھتے سی. اس محبوب کو کمی کتنے چیز تھی نہیں. اگر اسی درود پڑھنے ہاں تو محبوب تے احسان نہیں کرتے، اپنی ذات تے اپنے تے احسان کرتے ہیں. کیوں؟ اگر اسی سرکار کی ذات
پڑھا کے قیامت والے دن محبوب اشارہ کر گے او بھی جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے اسی اپنی پہچان میں کرانے محبوب اسی بھی تواڈے امتیاں اسی بھی تواڈے نال محبت کرتے ہیں تواڈے عشق کرتے ہیں تواڈی ذات تے درود پڑھنے ہیں ساڈا نام ہی انہاں فرشتہ وچ آئے گا جڑے فرشتے محبوب دی ذات تے ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں اچھا 70,000 فرشتے سرکار دے وصال تو بعد حدیث پا گئے کہ سرکار دے وصال تو بعد روز تے 70,000 فرشتے آندے نے پڑھ کے ٹر جاندے نے پھر 70,000 آندے نے یہ تے سرکار دی حیات تو بعد سرکار دی زندگی وچ کتنے آندے ہوں گے سرکار کلے نہیں گئے رب دے فرشتے دی برات عامر انصاری دے گھر پہنچ گئی ہے اور اس چیز دی دلیل بن گئی ہے لوگوں جڑا سرکار دا میلاد مناوے محبوب انہوں اپنی نظر وچ بھی رکھتے ہیں تے سرکار دے گھر بھی ٹوراندے ہیں سبحان اللہ اسی پھر سے کہتے ہیں میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے سرکار دا میلاد مناؤ تے رب رنگ لا چھڑدا ہے سرکار دا بندہ میلاد منا لے دل وچ سرکار دی محبت موجود ہوئے تے محبوب آ جاندے اچھا جی ہن سما بدل گیا میں تے کہہ رہا جناب 70,000 فرشتے دی گل ہی نہیں ہے محبوب دی ذات خود جو ہے ایڈی افضل و اعلی محبوب دی ذات 70,000 انبیاء 1,24,000 پیغمبر جس نبی کے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنا ہاں جی جس نبی دی ذات پیچھے کھلو کے نماز پڑھنا تے ہر نبی دعا مانگے یا اللہ سب نبوت نہ دے کتاب نہ دے رسالت نہ دے اس محبوب دا امتی بنا دے بڑا کوئی مقام ہے تھوڑا مقام بڑا آلہ ہے اسی شکر کرنے اس ذات دا اس رب کریم دی ذات دا کہ جس رب دی ذات نے سب محبوب علیہ السلام دا امتی بنایا تھوڑی گل ہے اسی دا اپنا وقار ہی کھو بیٹھے ہیں کیوں اسی سرکار میں محبت کرنا چھاڑ دی سرکار کی اتباع کرنا چھاڑ دی اللہ کے فرما دے میرے یار آج تسی آہد کر لو میرے یار دے پیچھے پیچھے ڈر لو تاری صورت میرے یار ورگی ہوئے تاری صورت سیرت میرے یار ورگی ہوئے تارا کردار میرے یار ورگا ہوئے پھر تانوں محبت کسی نال کرن دی لوڑ نہیں میں رب دی ذات خود تواڈے نال پیار کردا رب دا جاجی فرمان موجود ہے اسی اپنی قدر آپ ہی کھو بیٹھے ہیں اودی وجہ یہ کہ اسی محبوب علیہ السلام کی سنت نال پیار نہیں کرتے دور چلے گئے بس محبت کر لیں محبت کر لیں جناب محبت کر لیں جناب عشق کرتے سرکار کی ذات نال لیکن کام وہ نہیں ہے سر سما بدل گیا وہ تو میرا ہے اسی وجہ سے یہ تھوڑی محبت دیکھ کے میں اندر ڈول گیا محبت ہی گل ہے سما بدل گیا محبوب آئے تے محبوب نے یہ نہیں آ کے شرک پہ کرنا بدعت پہ کرنا کیڑے کام لگ گئے اللہ اللہ کر گیا کہ نوکری لگ گئی محبوب نے فرمایا عامر کی کیا کرنا سا محبوب تانوں تے پتہ ہے نا میں جو کرنا پیا سا تانوں تے پتہ ہے نا اچھا ایک گل اور بھی یاد رکھو سرکار جس رستے میں گزرتے سن نا خوشبو آنے سن تے سرکار کی خوشبو تو صحابہ سمجھ نہیں سن کہ محبوب اتوں گزرے نے عامر انصاری کی خوشبو نہیں آ رہی محبوب دی عامر انصاری کو پتہ نہیں چلا محبوب آ گئے تے اپنے کنا نال کھڑو کے میری گل میں سن دے نے اور عامر انصاری کو سرکار پوچھا کی کیا کرنے سا اب کہتے محبوب تانوں نہیں پتا میں کی کیا کرنا سا تانوں تے محبوب سارا پتہ نا اچھا اگلی گل میں دسو محبوب تسی اس گل تے راضی ہو کہ نہیں ہو اگلی گل بڑی کمال دی محبوب تسی اس گل تے راضی ہو کہ نہیں ہو تانوں تے اس گل دی خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ حدیث پاک جی لوگ سب دلیلاں مطلب میلاد کی طریقہ میلاد کی طریقہ ایتھے لکھے سبل الہدا کتاب دا ہے حوالہ میں دیا گا لکھ دیا گا دکھانا گا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں لکھا اگر ہم کسی اور مسئلے کی بات کریں تو مجھے بڑے بڑے دلائل کریں پچھلے جمعے میں ایک دلیل دیتی سی تو کتاب کا حوالہ دے کتاب محمدی مولوی عبدالستار سارا کسی کا احترام نہیں ہے بھائی کوئی دیوبندی ہے کوئی وہابی ہے کوئی جو بھی مسئلہ کا
مالک ہے. اگر سرکار کی ذات نال پیار کرتے سانوں کی ذات نال پیار ایک کوئی گل ہے ساری سرکار کی ذات نال. کوئی حوالے سارے کو نہ منگیا کرو. اسی سرکار کی ذات نال عشق کرنا سی بغیر حوالے دے عشق کرنے ہاں تے سرکار دا میلاد بھی بغیر حوالے نال ہونا. سانوں کسی حوالے دی لوڑ نہیں. جدوں باہر آتی ہے نا تے بول کسی کو پوچھتا نہیں کہ میں جانا کہ نہ جانا باہر کے اندر, میں دوڑا کہ نہ دوڑا, کسی الو کو بول مشورے نہیں لیتا. باہر آ کے میں جاواں کہ نہ جاواں, جانا کہ نہ جاواں. تے تسی بھی کسی الو دے پٹھے کو مسئلے نہ پوچھا کرو. میلاد منائیے نہ منائیے, جدوں محبوب دی ولادت دا وہ مہینہ آ جائے پھر سرکار دا گج وج کے میلاد منایا جائے. بول کسی کو پوچھنا نہیں. اسی جناب دلیلہ سر کو بڑھیا نہیں. سرکار نے پوچھا انصاری عامر انصاری نے جب سرکار کو پوچھا محبوبہ تسی اس گل وچ خوش ہو کہ نہیں ہو. سرکار نے فرمایا کہ اے عامر انصاری جویں تو یہ کام کیتا من فعل فعل کا, اے انصاری جویں تو عامر انصاری جویں تو یہ کام کیتا ہے, جویں تو یہ کام کیتا ہے قیامت تک جو یہی کام کرے گا میرا میلاد منائے گا جنہیں رب نے تیری بخشش فرما دی, کیا بات ہے قرآن دی بخشش فرما. حدیث پاک الفاظ ہے میرے الفاظ ہے نا. سرکار نے فرمایا جنہیں تو کا اسی کی کام ہے یار. میں پھر سجانے نا سرکار دی ایک خطیب بیان کرتا ہے باقی میں کے سنتے ہیں باقی سبحان اللہ کہتے ہیں. اتنے بھی یہی گل تھی. عامر انصاری بیان پہ کرتے سن, صحابہ سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ پہ کہتے سن. سرکار نے فرمایا جنہیں بھی عامر انصاری قیامت تک من فعل فعل کا, جنہیں بھی تیری طرح کام کیتا نجات کا نجات کا, جنہیں رب نے تیری نجات کر دیتی ہے, جنہیں رب نے تیری بخشش فرما دی, قیامت تک جڑا بھی اس طرح میلاد منائے گا رب انہیں بھی بخشش فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی محبوب کی ذات میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.